اسی کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم غور کریں گے کہ ہمارا خداوند کتنا قادر مطلق خدا ہے۔ یعنی یہ مکاشفہ، یہ بھید اگر انسان کی زندگی میں کھل جائے کہ جس ذات کو وہ مانتا ہے، جس ذات کی وہ عبادت کرتا ہے، جس ذات کے نام سے وہ منسوب ہے، وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں خدا ہے، لیکن اس کائنات میں ایک خدا ہے جو زندہ خدا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں 24واں زبور لکھا، زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ آمین، ہلیلویہ۔ کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی، زمین کی۔ میرے عزیزو، اس آیت پر ذرا زور سے ذہن، خیال، عقل کو حاضر کر کے سوچیں کہ یہ جو پوری زمین ہے، جس پر کروڑوں بلڈنگز ہیں، جس پر سینکڑوں پہاڑ ہیں، اتنی بڑی بڑی چوٹیاں ہیں، اتنے بڑے بڑے درخت ہیں اور کائنات کے انسان بستے ہیں، اس کی بنیاد کتنی کمزور بنائی ہے۔ پانی کوئی مضبوط بنیاد نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انجینئر ہو، دنیا کا کوئی بھی تعمیر کرنے والا ہو، اگر ہم اس سے کہیں کہ بھائی پانی پہ بنیاد رکھنی ہے، پانی کی بنیاد ہوگی، اس پہ بلڈنگ بنا دو، تو کوئی بنا سکے گا نہیں، یہ کمزور بنیاد سمجھی جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کمزور بنیاد ہے، سنبھالنے والا اتنا قادر مطلق ہے، سنبھالنے والا اتنا طاقتور ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے وہ عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، جس نے دعویٰ کیا زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہو میں وہاں موجود ہوں۔ یہ سارے دعوے کرنے والا اے انسان تجھ سے پیار کرتا ہے، اس سمندر پر بنیاد رکھنے والا، زمین کی بنیاد رکھنے والا، آسمان کو کھڑا کرنے والا، ستاروں کو روشن کرنے والا، سورج چاند ستاروں میں روشنی پیدا کرنے والا، اس کائنات کا رگ، زمین سے گندموں پیدا کرنے والا، سمندروں پر درخت اگانے اور پوری کائنات کا رب تجھ سے پیار کرتا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کون ہے جو اس کے مقدس مقام میں داخل ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ ہاتھ صاف سے مراد ہے انسانوں سے تعلقات، ریلیشن ود ہیومنز، یعنی اگر خدا تک پہنچنا ہے، اگر خدا کے مقام کو حاصل کرنا ہے تو پہلے دل پاک نہ کرو، پہلے دل کو پاک نہ کرو، ارے پہلے ہاتھ پاک کرو، انسانوں سے تعلقات درست کرو۔ لکھا ہے اگر تو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے تو تو خونی ہے، جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ تاریکی میں ہے۔ اگر تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے تو نظر کو چھوڑ دے قربان گاہ پر، پہلے اپنے بھائی کو منا۔ اگر تو نے اپنے بھائی کو منا لیا تو تیری قربانی قبول ہو گئی۔ یعنی گردن بکرے کی نہ بھی کاٹی جائے، بکرے کے گردن پہ چھری نہ بھی پھرے، لیکن تو نے بھائی کو منا لیا تو تیری قربانی قبول ہو گئی۔
اور کلام میں مرکز کی انجیل میں لکھا اگر تو دعا میں کھڑا ہو اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے تو جا کر پہلے بھائی کو منا۔ آج ہم روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نائٹ پریئرز کرتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں سے عداوت کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے جس کے ہاتھ صاف ہیں، اور اصل زبان میں ہے کہ جب تیرے ہاتھ صاف ہوں گے تو دل تیرا خود ہی پاک ہو جائے گا۔ تو کتنا بڑا خدا ہے، کتنا بڑا خدا ہے ہمارا، کہ اس نے اس زمین کی بنیاد سمندروں پہ رکھی ہے، ہاللیلویہ، پانی پہ رکھی ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، اور میں جنمنلی آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو برکت ملی ہے تو پلیز اس کلام کو دوسروں تک شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلام اور لوگوں تک پہنچے تو دوسروں تک شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ تک اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی بائبل کے بارے میں سوال ہو، کوئی بھی سوال آپ سے کیا جاتا ہے، غیر قومیں کرتی ہیں، تو آپ وہ سوال ہمیں واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں بھی اور سکرین پر بھی میرا نمبر جو ہے موجود ہے، تھمب نیل پر بھی میرا نمبر لکھا ہوا ہے، تو پلیز ضرور آپ سوال کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔